اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 12 جس میں آپ دو چیزیں سمجھیں گے. ایک تو آپ یہ سمجھیں گے کہ کسی بھی حروف کو الف کے ساتھ ملا کر کیسے پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے آپ یہ سمجھیں گے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے با الف زبر با. جب بھی ہم کسی حرف کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے، جیسے کہ تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، طا الف زبر طا، لام زبر لا طال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا قال، ذال الف زبر ذا، لام زبر لا ذال، دال زبر دا، نون الف زبر نا دنا، خا زبر خا، لام الف زبر لا خلا، سین زبر سا، میم الف زبر ما سما، با حمزہ زبر با، با حمزہ زیر بی، با حمزہ پیش بو. اب یہاں پر آپ دیکھیے فرق سامنے آ گیا ہے. یہاں پر یہ الف پڑھا جائے گا لیکن یہاں پر یہ حمزہ پڑھا جائے گا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب یہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت یا کوئی جزم وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تب اس کو الف پڑھا جاتا ہے. لیکن جب اس کے اوپر جزم آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے، تب اس کو پڑھا جاتا ہے حمزہ. تو یہاں پر با الف زبر با اور یہاں پر با حمزہ زبر با، کیونکہ یہاں پر اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. جیم کھڑا زبر جا، حمزہ زبر ا جا ا، جیم زبر جا، حمزہ کھڑا زبر آ جا آ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا قال، قاف زبر قا، لام الف زبر لا قلا، غین زبر غ، زا الف زبر زا غزا، شین زبر ش، با الف زبر با شبا، سین حمزہ زبر سا، لام سین زبر لس سا لس، تا حمزہ زبر تا، لام تا زبر لت تا لت، عین الف زبر آ، با زبر با آبا، شین الف زبر شا، با زبر با شابا. اب یہاں پر ہمیں بڑے بڑے حروف کو ملا کر کے پڑھنا ہے، جیسے کہ فا زبر فا، لام الف زبر لا فلا، حمزہ سین زیر اس، میم پیش مو، ہا الٹا پیش ہو، اسمہ ہو. تو ملا کر پڑھیں گے فلا اسمہ، تا حمزہ زبر تا، وا یا زیر وی، لام پیش لو تعویلو، قاف زبر قا، را حمزہ زبر را، تا زبر تا قرأت، واو زبر وا، عین زبر ع، صاد یا زبر صی، نون الف زبر نا وعصینا، واو زبر وا، لام الف زبر لا ولا، تا عین زبر تا، سا وا زبر سو ولا تعصوا. یہاں پر دیکھیے اس الف کو نہیں پڑھا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جزم ہے، اور یہ قاعدہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب الف سے پہلے یا الف کے بعد میں جزم آتا ہے تو الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے. فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر زی، فل ارضی. یہاں پر دیکھیے یا اور الف دونوں کو نہیں پڑھا گیا. یا کو تو اس لیے نہیں پڑھا گیا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن الف کو یہاں پر اس لیے نہیں پڑھا گیا کیونکہ اس کے بعد جزم ہے. تو یہاں پر ہم فا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یا اور الف کو چھوڑ دیں گے. فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر زی، فل ارضی. اب پوری لائن کو ملا کر پڑھیں گے وعصینا ولا تعصوا فی الارض، با زیر بی، میم الف زبر ما بما، نون زبر نا، سین یا زیر سی، تا پیش تو، نسیتو بما نسیتو، میم فا پیش مف، سین زیر سی، دال یا زیر دی، نون زبر نا
مفسدین. میم نون زیر من. حمزہ میم زبر ام. را یا زیر ری. امری. فا زبر فا. حمزہ نون زبر ان. جیم یا زبر جئی. نون کھڑا زبر نا. کاف میم پیش کم. فانجیناکم. واو سین زبر وس. تا کاف زبر تک. با زبر با. را زبر را. وس تک برا. یہاں پر بھی الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد جزم ہے. واو زبر وا. کاف الف زبر کا. نون زبر نا. وکانا. میم زیر می. نون لام زبر نل. کاف کھڑا زبر کا. فا زیر فی. را یا زیر ری. نون زبر نا. من الکافرین. واو زبر وا. حمزہ سین زیر اس. میم کھڑا زبر ما. عین یا زیر عی. لام زبر لا. و اسماعیل. واو زبر وا. حمزہ سین زیر اس. حا کھڑا زبر حا. قاف زبر قا. و اسحاق. واو زبر وا. یا عین زبر یا. قاف واو پیش کو. با زبر با. و یعقوب. واو زبر وا. لام الف زبر لا. ولا. تا عین زبر تا. سا وا زبر سو. ولا تعصوا. فا لام زیر فل. حمزہ را زبر ار. ضاد زیر زی. فل ارضی. میم فا پیش مف. سین زیر سی. دال یا زیر دی. نون زبرنا. مفسدین. تو اس قاعدہ نمبر 12 میں آپ دو چیزیں سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ جس حروف کے ساتھ الف کو ملا کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ تا الف زبر تا، سا الف زبر سا. اور دوسری چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ خالی ہے تو الف ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی جیسے کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش یا جزم، تو پھر یہ الف نہیں رہے گا بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا. ساتھ میں یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ اگر الف سے پہلے جزم آ جائے یا اس کے بعد میں جزم آ جائے تب بھی اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر فا لام زیر فل، تو الف کو چھوڑ دیا گیا. ساتھ ہی یا کے اوپر بھی یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو اس قاعدہ نمبر 12 کی آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کیجئے اور ساتھ ہی ان کو ملا کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. جیسے کہ فلا اسمہ تعویل قرات وعصینا ولا تعصوا فی الارض بما نسیت مفسدین من امری فانجیناکم واستکبر وکان من الکافرین واسماعیل واسحاق ویعقوب ولا تعصوا فی الارض مفسدین. تو اس طریقے سے آپ اس کو ملا کر پڑھنے کی بھی پریکٹس کیجئے، کیونکہ قرآن پاک میں آپ کو یہ ملا کر کے ہی پڑھنے پڑیں گے. اور ابھی آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا پڑھ سکتے ہیں. سو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 13 جو ہے مد کے بارے میں.